اگر جانور ذبح کرنا سنت ابراہیمی ہے تو نفرتوں کو ذبح کرنا سنت رسول مصطفیٰ ہے۔ 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت۔ ایک حدیث کے مطابق یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے روزے کے متعلق پوچھا گیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہر سانس کے ساتھ استغفار کیا کریں اور دعا کیا کریں کہ ہماری موت حالت ایمان میں ہو۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ کریم، اور ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا، آمین۔ یا الہی، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت کر دے۔ ہماری دعا اپنے رحم سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل قبول و منظور فرما، اور جس نے یہ دعا سن کر آگے بھیجی اس کی بھی تمام پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، بیماریوں کو دور فرما اور صحت و تندرستی عطا کر، آمین۔ آ گیا ہے حج کا موسم، جا رہے ہیں سبھی قافلے، مجھ پر بھی کر دے کرم اے میرے مولا، لگ جائے میری بھی حاضری۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، مشرکو، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے ہی بندے ہیں، اور اچھا اگر تم ان کو پکارو وہ سچے ہوں تو چاہے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے مرتبے والا شخص ہم سے کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو ہم کیسے تسلی میں آ جاتے ہیں نا، لیکن جب اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں تو ہم اس چیز کو اتنا معمولی آخر کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ جس کا کوئی وارث نہیں زمانے میں، وہ جس کا کوئی بھی وارث نہیں زمانے میں، قسم خدا کی اسی کا حسین وارث ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، مومن زندگی میں آخرت کا سامان جمع کرتا ہے اور کافر اسی دنیا کے چند روزہ لذتوں میں مگن رہتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساسات اور الفاظ کی قدر نہ کی جائے، چاہے وہ کسی کا دل ہو یا کسی کا مکان۔ اگر نعت علی پڑھنے کی رسم ایجاد ہو جائے تو ہر سینے میں ایک تازہ نجف آباد ہو جائے۔ لب حیدر کی جنبش پر کہا توحید نے اکثر، ہمارے حق میں بھی خطبہ کوئی ارشاد ہو جائے۔ نہ کعبے پہ چڑھائی ہو نہ اجڑے بابری مسجد، مسلمانوں کو درس یا علی اگر یاد ہو جائے۔ اگر اہل وطن نام علی لے کر بڑھے محسن، اگر اہل وطن نام علی لے کے بڑھے محسن، میرا ایمان ہے کہ کشمیر تک آزاد ہو جائے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری کا زہد حضرت عیسیٰ کے زہد کے مثل ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر میری امت میں عیسیٰ کی طرح زاہد ہیں جیسے وہ اپنی امت میں زاہد تھے۔ شہادت جناب حضرت ابو ذر غفاری 5 ذی الحج۔ شیخ مفید امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آواز بلند ہوگی کہ وہ لوگ کہاں ہیں، وہ جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو نہ جھٹلایا۔ تو اس وقت سلمان، مقداد اور ابو ذر اپنی جگہ سے اٹھیں گے۔ سبحان اللہ۔ فرمانے امام علی علیہ السلام، اے لوگو، مجھے کھو دینے سے پہلے مجھ سے پوچھ لو کہ میں زمین کی راہوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے فرزند شبیب، اگر گریہ کرنا چاہتے ہو تو امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرو، کیونکہ اس قوم کے لائنوں نے انہیں جانوروں کی طرح ذبح کیا تھا۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قائم آل محمد علیہ السلام کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آسمان سے یہ آواز ظہور کی خبر نہ دی جائے، جس کو تمام اہل مشرق و مغرب سن لیں گے۔ جو بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی راہ میں خرچ کرے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا،
جو قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو آیا، اس نے گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا تعلق قائم کیا، اور ہم آئمہ اطہار مجمعین سے اپنا تعلق قائم کیا۔ اس کی غیبت حرام ہو گئی اور اس کا گوشت آتش جہنم پر حرام ہو گیا، اور اللہ اسے ہر درہم کے بدلے جو وہ زیارت کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جنت میں اسے 10,000 شہر عطا فرمائے گا۔ اور یہ وہ بات ہے جو ایک محفوظ کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ نماز تہجد صبح اور عشاء کے بعد یا مغنیوں لاتعداد پڑھ کر سجدہ میں 1 منٹ رہ کر دعا مانگا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بے شمار دولت حاصل ہوگی، غیب سے رزق ملے گا۔ جو بھی شخص اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا فتاحو، یا وہابو، یا ودودو 3 تسبیح صبح یا سوتے وقت پڑھے گا، اگر کسی پوشیدہ چیز کی بابت دریافت کرنا ہو تو معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ آزمودہ اور مجرب عمل ہے۔ امداد غیبی اور تسخیر کے لیے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 3333 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کریں۔ 41 روز تک ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر نماز عشاء کے بعد پڑھا کریں، اس سے عزت اور روزی میں اضافہ ہوگا۔ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں حجام کرام سے خطاب فرمایا اور ان سے پوچھا، تم سے قیامت کے دن میرے بارے میں سوال ہوگا کہ میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام اور ہدایت پہنچایا تھا یا پھر نہیں؟ تو تم اللہ سے کہو گے، انہوں نے کہا، ہم گواہی دیں گے کہ بلا شبہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اسے پوری طرح ادا کر دیا اور خیر خواہی کی انتہا کر دی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائے اور لوگوں کی طرف جھکاتے اور فرماتے، اے اللہ پاک گواہ رہنا، اے اللہ پاک گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ اور پتہ ہے جو جتنا قرآن پاک پڑھتا جاتا ہے، اللہ اسے اس کے لیے اتنا ہی آسان کرتا جاتا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ اسے سمجھانا اللہ ہی کے ذمہ ہے، پھر کیسی پریشانی اور کیسے وسوسے۔ تم بس قرآن پڑھا کرو، بار بار پڑھا کرو اور پڑھتے جاؤ، یہاں تک کہ شیطان تمہارے نفس سے بھاگ جائے۔ اسے بتا دو کہ اس کی ساری کوششیں خاک میں ملنے والی ہیں۔ اسے بتا دو کہ خاک آگ کو بجھانے کا ہنر جانتی ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، لا موجود الا اللہ۔ ایک وقت تھا کہ اللہ کے سوا کچھ موجود نہیں تھا، ایک وقت ہوگا کہ اللہ کے سوا کچھ بھی موجود نہ رہے گا۔ یہ جو ہونے کا ایک دھوکہ سا ہے نا، یہ دھوکہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بس وہ اللہ ہمیشہ سے تھا، وہ اللہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اللہ کے سوا ہر چیز، ہر چیز کو مٹنا ہے، اور اللہ کے سوا ہر چیز جھوٹ ہے، باطل ہے، دھوکہ ہے۔ بس ایک اللہ حقیقت ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی چیز کہیں بھی نہیں موجود، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تمہیں دفن کر دیا جائے گا، خواہ تمہاری کتنی ہی اہمیت کیوں نہ ہو۔ تمہیں یوں بلا دیا جائے گا گویا کہ تم کبھی تھے ہی نہیں، اور پھر تمہارے اعمال تم سے ملنے آئیں گے۔ بس اس وقت پھر حیران نہ ہونا۔ فرمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے پسند ہو کہ اللہ سے ملے اور اللہ اس سے راضی ہو، تو چاہیے کہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کرے۔ حضرت امام تقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، زندگی میں صبر کو اپنا سہارا قرار دو، فقر و تنگ دستی کو گلے لگاؤ، شہوت سے دوری اختیار کرو اور اپنی نفسانی خواہشات کی مخالفت کرو۔ جان لو کہ تم اللہ کی نگاہوں سے مخفی نہیں رہ سکتے۔ بس تمہیں یہ خیال رہے
کہ تم کیا کر رہے ہو؟ آب حیات کو ڈھونڈنے والے لوگوں، درود پاک ہی تو اصل آب حیات ہے۔ جس کو درود پاک کا ورد مل گیا اسے حیات جادواں مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے خالق و مالک، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، اے اللہ ہم تیرے خطا کار بندے ہیں، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں کی، خطاؤں کی، نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، تو ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ آمین۔ برداشت سے زیادہ، اور جب آپ کو لگے کہ اللہ کی مدد، اللہ کا جواب نہیں آ رہا، تو اپنے صبر کو مضبوطی سے تھام لینا، کیونکہ آزمائش جہاں برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے وہیں سے کوئی نہ کوئی معجزہ میرا اللہ ضرور کرتا ہے۔ زندگی کے خوبصورت لمحات میں ایک لمحہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی مشکل میں ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں اور اچانک آپ کی نظر اس آیت پر پڑ جائے۔ ترجمہ: اور اللہ سے مدد چاہو اور اسی کے لیے صبر کرو، بے شک وہی عطا کرنے والا ہے۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں، جو نہ مانگوں تو وہ نواز دیتا ہے، اور جو مانگ لوں تو وہ بے حساب دیتا ہے۔ میرے رب، تیری رحمت اور تیری نعمت کے اتنے درجات ہیں، اگر اس میں سے مجھے ایک قطرہ بھی مل جائے تو میرا کام بگڑا ہوا بن جائے۔ لوگ میری باتوں کے ہزار مطلب نکال لیتے ہیں، لیکن میرا اللہ میری نیت جانتا ہے۔ مجھے میرے اللہ کی مرضی کے مطابق جینا ہے، بندوں کی مرضی کے مطابق نہیں۔ اے اللہ پاک، جس طرح تو رات کو دن میں بدل دیتا ہے، اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں، بیماریوں کو تندرستی میں، نفرتوں کو محبتوں میں، اور ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ آمین۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری فریاد سن لی جاتی ہے، سکون عطا کر دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں، ہاں لیکن ایک خاص وقت پہ، جب وہ اللہ چاہے۔ یا الہی، سب کو ان کے صبر کا اجر اس دنیا میں ان کی خوشی کے مطابق بہتر بنا کر دے دیں۔ یا اللہ کریم، اپنی رحمت سے سب کے کاموں کو سیدھا کر دیں۔ آیت تدخیرہ۔ آیت تدخیر لائے جبریل بھی آسمان سے، پھیلی ہے مباحلہ میں اہل کسا کی روشنی، آ جائیں گے نماز پڑھنے عیسیٰ بھی آسمان سے، پھیلے گی کعبے میں وارث کسا کی روشنی، کنیز فاطمہ الزہرا و فضہ اور حوریں بھی آسمان سے، دیکھیں گی ہر سو خلد میں اہل کسا کی روشنی۔ یا خدا، ایک بار موقع دے میری تقدیر کو، کہ چوم آؤں میں بھی جا کے روزہ شبیر کو۔ آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اللہ پاک سے آپ کے لیے خیر کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی قدر کریں۔ فرمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام اولاد آدم کو چھوڑ دینا مگر سوائے علی کے، کیونکہ مولا علی حق ہیں، اور اگر تم حق کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر علی کو تھام کے رکھو گے تو وہ تمہیں گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔ سب سے اعلیٰ درجے کی نفاست یہ ہے کہ آپ دوسروں کی غیبت، چغل خوری اور نجی معاملات میں دخل اندوزی سے دور رہیں۔ آپ کا دل صاف ہو، آپ کی سوچ روشن ہو، آپ کا اخلاق عمدہ ہو، اور آپ کے خیالات آپ کی ظاہری شخصیت سے بھی زیادہ شائستہ ہوں۔ آپ کے جذبات آپ کی خوشبو سے زیادہ خوشگوار ہوں، اور آپ کا اخلاق آپ کی صورت سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو۔ فرمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کسی مومن کو بدنام کرنے کے لیے اس کا ذکر کرے،
اور اس طرح لوگوں کی نظر میں اس کا احترام ختم کرنا چاہتا ہو تو اللہ اسے اپنی ولایت سے نکال کر شیطان کی ولایت میں دے دیتا ہے، لیکن شیطان بھی اسے قبول نہیں کرتا۔ جانتے ہو مخلص لوگ بہت ہی کمزور ہوتے ہیں اور وہ دھوکہ بھی جلد ہی کھا لیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے خلوص کی وجہ سے نرم پڑ جاتے ہیں اور زمانہ ان کو نگلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان کی مدد اللہ کرتا ہے۔ دھوکہ کھانے والوں کو سکون مل جاتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ یاد رکھنا کہ وہ ہمیشہ بھٹکے ہوئے تھے اور بھٹکتے ہی رہتے ہیں۔ سال کے سب سے افضل دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذوالحجہ کے 10 دنوں کے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں۔ لوگوں نے پوچھا اور جہاد میں بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جہاد میں بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال خطرہ میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر آیا، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ عید الاضحیٰ تو پھر سے لوٹ آئی ہے، نہیں آئیں تو بس وہ پیارے جو اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے پیاروں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔